اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم۔ دعا عہد کی شرح جاری تھی کہ ان جملوں کی ہم آج شرح کریں گے۔ ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور، خداوند عالم تو پروردگار ہے، تو ہی نازل کرنے والا ہے توریت، انجیل اور زبور کو، کہ تمام ادیان اصولی لحاظ سے ایک ہیں، لیکن شریعتیں متعدد ہیں، مختلف ہیں۔ جیسے دریا ہوتا ہے تو دریا سے مختلف نہریں نکلتی ہیں، شریعتیں بھی ایسے سمجھے کہ مختلف نہریں ہیں جو ایک دریا سے نکلیں، دین اسلام سے نکلی ہیں مختلف شریعتیں، اصول ایک ہی ہیں۔ دین شریعت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچاتی ہے۔ دین شریعت کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم نے اس امت کو ایک دین پہ نہیں قرار دیا، ایک امت نہیں قرار دیا، بلکہ مختلف شریعتیں دیں، کیونکہ وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تقاضا یہ تھا، بس ما جعلناہم علی امت واحد، ہم نے انہیں ایک شریعت پہ قرار نہیں دیا، کیونکہ زمانے کے تقاضے جب بدلتے ہیں تو اس وجہ سے شریعتیں بھی بدلتی ہیں، قوانین بھی۔ خداوند عالم کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے، اصول جو ہیں دین اسلام کے وہ بدلتے نہیں، توحید میں کوئی تبدیلی آتی نہیں، رسالت میں کوئی تبدیلی آتی نہیں کہ رسول پہلے معصوم ہو اور بعد میں معصوم نہ ہو، یا معاذ اللہ ایسی باتیں ہوں، نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم نے کتابیں نازل کی تاکہ انسان کی ہدایت کرے زمانے کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے۔ خداوند عالم نے راہ علاج بھی بیان کیا، کتابوں کے ساتھ طبیب بھی بھیجے، دوا بھی اور طبیب بھی بھیجے، جیسے طبیب محمد اور آل محمد علیہ السلام نے ایسی دوا بھیجی جس کی شفا گارنٹی ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ یہ کتابیں شفا ہیں، یہ کتابیں شفا تھی اپنی امت کے لیے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء، حقیقی منتظر بن کر ہم نے کتاب خدا سے تعلق بنانا ہے۔ کتاب خدا کی تلاوت سے ہمارا اندر پاک ہو، کہ جملے طہروا افواہکم، دانت صاف ہوتے ہیں مسواک کے ذریعے، اور منہ صاف ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن میں تدبر کرنے کے ذریعے۔ بس دانتوں کا مسواک اور ہے، منہ کا مسواک قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم میں تدبر ہے، کہ منہ سے گالیاں نہ نکلیں، منہ سے بد الفاظ نہ نکلیں، بلکہ منہ سے قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کے الفاظ نکلیں، قرآن کے مفاہیم نکلیں، قرآن کی تفسیر نکلے۔ یہ منتظر حقیقی یہی، بس منتظر قرآن کا بوجھ اٹھائے، درست راہ پر چلے، قرآن بولے، اس کا منہ پاک ہو۔ خداوند عالم توفیق دے ہمیں کہ ہم قرآن کریم سے صحیح تعلق بنا کے رکھیں، صحیح منتظر بنیں۔ بس منزل التوراۃ والانجیل والزبور، یا منزل القرآن العظیم، کہ خدا تو توریت، انجیل اور زبور کو نازل کرنے والا ہے، کہ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو قرآنی حکومت قائم کریں گے۔ جب قرآنی حکومت قائم کریں گے تو اس میں توریت کے احکامات اور انجیل کے احکامات، زبور کے احکامات، کہ قرآن مہیمن ہے، ان کا محافظ ہے، توریت، انجیل اور زبور کا محافظ ہے۔ بس امام بھی ہم شکل قرآن ہے، جب قرآنی حکومت قائم کریں گے تو بھی وارث ہیں توریت، انجیل اور زبور کے، بس امام وارث ہے توریت، انجیل اور زبور ہے، کیونکہ ہم شکل قرآن جو ہوئے، تبھی یہ امام کی زیارت میں آیا، السلام علیک یا وارث التوراۃ والانجیل والزبور،
سلام ہو آپ پر امام زمان، آپ وارث توریت انجیل اور زبور ہیں، کیونکہ ہم شکل قرآن ہیں، قرآن کے اصولوں کو قائم کرنے والے ہیں، قرآن کو قائم کرنے والے ہیں، بس جو قرآن کو قائم کرے وہ وارث توریت اور انجیل، وارث توریت اور انجیل، بس منتظر بھی اس کا تعلق بھی قرآن سے گہرا تر ہو، شدید تر ہو۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ 40 دن تک اپنے آپ کو دعائے عہد کے مطابق بناؤ، اول یعنی امامت کے مطابق ہو جاؤ۔ دوسری جانب امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر بن یزید جعفی کو کہا کہ اگر تم ہمارے دوست ہونا چاہتے تو ہر دن اپنے آپ کو پرکھو کہ قرآن کے مطابق ہو یا نہیں، تمہارا شوق قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، تمہارا خوف قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تمہارا زہد قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، ہر دن خود کو پرکھو۔ بس منتظر یعنی قرآن پہ عمل کرنے والا، بس دعائے عہد کے مطابق ہم ہوں، یعنی کیا قرآن کے مطابق ہم ہوں، قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹے نہ، صرف یہ ذمہ داری نہ لگائیں کہ دعائے عہد ہی پڑھنی ہے اور درس تفسیر قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، قرآن کو سیکھنا نہیں ہے، نہیں، دعائے عہد کی ذمہ داری، دعائے عہد یہ ذمہ داری لگاتی ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ منزلت قرآن العظیم، خدا تو قرآن عظیم کو نازل کرنے والا، بس بتاتی ہے دعا کہ منتظر کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہو، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہم شکل قرآن ہے، وارث توریت زبور اور انجیل ہیں۔ اگر منتظر قرآن عظیم سے تعلق گہرا ہوگا تو اس کا تعلق توریت زبور اور انجیل سے گہرا ہوگا۔ رب الظل والحرور، رب الظل خداوند عالم، تو سائے اور دھوپ کا پروردگار ہے، بس خداوند عالم سائے کا دھوپ کا پروردگار ہے۔ بس قرآن کریم نے کہا کہ سایہ اور دھوپ دونوں مساوی نہیں ہیں۔ یہ سایہ اور دھوپ یعنی مثالیں ہیں، سایہ یعنی مومن، دھوپ یعنی کافر۔ سایہ یعنی مومن، کہ مومن اور کافر یکساں نہیں ہیں، یعنی سایہ آرام بخش ہوتا ہے، سایہ آرام بخش ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے آرام بخش، منتظر وہ ہے جو دوسروں کے لیے آرام بخش۔ منتظر ایسا ہو کہ لوگ اس کے ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب وہ جدا ہو جائے تو لوگ اس کی جدائی برداشت نہ کر پائیں، اتنا با اخلاق ہو، اتنا با اخلاق، سائے کی مانند، اور دھوپ گرمی دینے والی، جلانے والی، بس کافر دھوپ کی مانند ہے، جہنم کی تپش کی مانند ہے، ایک جہنم ہے بالکل کافر۔ بس کافر کی پیروی سے انسان کہاں تک پہنچے گا؟ حرور تک پہنچے گا، جہنم کی تپش تک پہنچے گا۔ بس کافر خود بھی حرور ہے اور دوسروں کو بھی حرور تک لے جانے والا، دھوپ تپش تک لے جانے والا، جلنے والی آگ تک لے جانے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، شہداء کی موت مرنا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، روز حشر سے سایوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، قیامت کی گرمی کی تپش سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن کو پڑھو، قرآن پہ عمل کرو، کیونکہ یہ خدا رحمان کا کلام ہے، شیطان سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور یہی تمہارے اعمال کے ترازو کو بھاری کرنے والا ہے، اعمال کے ترازو کو بھاری کرنے والا۔ بس ہم منتظر ہیں امام زمان علیہ السلام، ہمارا تعلق دعا عہد سے ایک طرف اور دوسری جانب قرآن کریم سے۔ یہ دعا عہد بتاتی ہے کہ قرآن کریم سے تمہارا تعلق گہرا تر ہو تاکہ تم سائے بنتے جاؤ۔ بس منتظر نے سایہ بننا ہے، منتظر نے دھوپ نہیں بننا، منتظر نے جہنم نہیں بننا۔ اس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے سائے بنیں کہ جس کے سائے میں بہت سارے لوگ چلیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔